بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی، صورتحال یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے واپس آنا ہے، لیکن وہیں پر احتجاج کا ایک ایسا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف اس سے ہی پریشان ہیں۔ لندن میں نواز شریف کے رہائش گاہ کے باہر روزانہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ روزانہ وہاں پر جو عوام ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر احتجاج کرتے ہیں، چور چور کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ خصوصاً نوجوان شان علی جو کہ پہلے بھی اس حوالے سے پیش رہے ہیں، وہ بھی اب اس احتجاج میں باقاعدہ طور پر موجود ہوتے ہیں۔ دیگر کارکنان بھی یہاں پر آتے ہیں اور وہ نعرے بازی کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پر جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے کہ ان کی واپسی سے قبل ہی وہاں پر انہیں ان قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہاں پر واپسی پر کیا حالات ہوں گے، کس قسم کی صورتحال کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، کتنی پذیرائی انہیں ملے گی، یہ تو انہیں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، بہت سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، ناراض ہیں وہ نون لیگ سے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کی جو ہے وہ نواز شریف سے ملاقات ہوگی تو معاملات سارے سیٹ ہو جائیں گے، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی نئی جماعت کا عندیہ دے چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹی وی پر میں نے اپنے انٹرویو میں باقاعدہ طور پر کھل کر یہ بات کی ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اس کی سپیس بھی ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ تو یہ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کی نواز شریف سے ملاقات ہو گئی ہے، اب سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ ناراضگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بڑھ کے کیسے گئی ہے؟ ملاقات کے بعد انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی، اس کے بعد وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے وہیں لندن میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نواز شریف کے استقبال کا قائل نہیں ہوں۔ ایک جانب آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں، کیونکہ جو سپورٹ ہے نون لیگ کی وہ تو خیر اب اتنی ہے بھی نہیں ہے، لاہور میں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک فقید المثال استقبال ہو سکے، لوگوں کو گھیر گھار کے کسی طرح سے جو ہے وہ مینار پاکستان لایا جائے، استقبالیہ تقریب میں لایا جائے، لیکن ایسا کس حد تک ہو پاتا ہے، کتنے کامیاب ہو پاتے ہیں، یہ تو خیر اسی دن پتہ چلے گا۔ لیکن ایک جانب یہ تیاریاں ہو رہی ہیں استقبال کی، تو شاہد خاقان عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قائل نہیں ہوں کہ نواز شریف کا اس طرح سے استقبال کیا جائے۔ انہوں نے کیوں یہ بات کی، اس کی انہوں نے وجوہات بھی بتائی ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی جو حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ ایک بدترین حکومت تھی۔ جو انہوں نے فیصلے کیے، جو ان کی پالیسیز تھیں، وہ عوام کے حق میں اچھی نہیں تھیں۔ عوام کو مشکلات کا، عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب کس چیز کا استقبال، کیوں یہ استقبال کیا جائے؟ میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، یہ کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کی جو واپسی کی مشاورت تھی میاں نواز شریف کی واپس جانے کی، جو ڈیٹ فائنل ہوئی تھی، اس مشاورت کا میں حصہ نہیں تھا۔ وہ نون لیگ کی جانب سے جو پارٹی کے دیگر رہنما ہیں، انہوں نے وہ خود ہی ڈیٹ فائنل کی ہے، میں اس میں شامل نہیں تھا۔ اور پارٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا، ان سے جب صحافی نے سوال کیا کہ آپ نئی پارٹی بنانے چاہ رہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں بہت کھل کر یہ بات کی ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ پارٹی وقت کی ضرورت ہے، پاکستان کی سیاست میں اس کی سپیس بھی ہے۔ جو پی ڈی ایم سے نالاں لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک نئی سیاسی جماعت ہو جس میں یہ تمام لوگ شامل ہوں اور وہ اپنی سیاست وہاں پر جو ہے وہ کرے۔ تو یہ انہوں نے بڑی کھل کر بات کی ہے، جس کے بعد وہ تمام لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی شاہد خاقان عباسی کی ناراضگیاں ختم ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہوا، وہ ناراضگیاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ دوسری جانب موجودہ حالات میں جو تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ نون لیگ کی یہ خواہش تھی، نون لیگ کی یہ شرط تھی کہ تحریک انصاف کو مائنس کیا جائے، پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو مائنس کیا جائے، اور اس کے لیے بڑی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن وہ کوششیں کارگر ثابت نہیں ہو سکیں۔ عمران خان کی سپورٹ مزید بڑھ گئی ہے، عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں، جو سرویز کروائے گئے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو مختلف یوٹیوب چینلز ہیں، وہاں پر لوگوں کی جو رائے شیئر کی جاتی ہے، اس میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ وہ لوگ جو کہ نون لیگ کے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے سپورٹرز تھے یا ان کے ووٹرز تھے، گزشتہ 1 سے 1.5 سال میں ان کا مائنڈ بھی بالکل بدل گیا، اب وہ بھی عمران خان کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں۔
وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان دوبارہ سے اقتدار میں آئیں اور تمام تر صورتحال جو ہے ملک کی وہ بھاگ دوڑ سنبھالیں اور حالات کو بہتری کی جانب لے کر جائیں، کیونکہ یہ بہت بدتر ہو چکے ہیں حالات۔ اور اس کے بعد پھر نون لیگ کے وہ لوگ جو میاں نواز شریف کے لندن چلے جانے اور اس کے بعد 4 سال تک واپس نہ آنے، یعنی کہ لارے لگائے گئے نا کہ جی آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، دوائی لے کے آ رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو واپس نہ آنے پر وہ پارٹی سے نالاں تھے، وہ بھی اب عمران خان کے حق میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ صورتحال ہے۔ نصرت جاوید صاحب ایک بہت سینئر صحافی ہیں، وہ اپنے پروگرام میں ایک بات کر رہے تھے، کسی کے بارے میں میرے خیال سے شاید اس طرح کی بات نہیں کی جانی چاہیے، لیکن پھر بھی جو انہوں نے بات کی میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نا یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں یا جو بھکاری ہوتے ہیں، فقیر تو نہیں، فقیر تو اور ہوتے ہیں، جو بھکاری ہوتے ہیں، اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں کو وہ ویل چیئر پر بٹھا کر یا ایک ریڑھی میں ڈال کر، جو ہاتھ والی ریڑھی ہوتی ہے اس میں ڈال کر، تو وہ مانگنے نکل پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ میں پھر سے کہوں گا کہ اس طرح کے مثال دینا درست نہیں ہے، لیکن نصرت جاوید صاحب جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں تو میں ان کی بات جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ نون لیگ کی یہی مثال ہے کہ اب الیکشن ہیں، ووٹ چاہیے، تو اب میاں نواز شریف کو واپس بلا رہے ہیں اور انہیں دکھا کر جو ہے وہ ووٹ مانگا جائے گا۔ کس حد تک انہیں ووٹ ملے گا یہ تو اب وقت بتائے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف کو اسی طرح سے ریڑھی میں بٹھا کر اب وہ ووٹ مانگنے نون لیگ نکل پڑے گی، جماعت نکل پڑے گی۔ نصرت جاوید صاحب وہ صحافی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے شدید مخالف رہے ہیں، پی ٹی آئی پر شدید تنقید کرتے رہے، عمران خان کے بہت شدید مخالف تھے، ان کی پالیسیز پر تنقید کرتے تھے، لیکن آج وہی نون لیگ کے بارے میں اور نواز شریف کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یقیناً جو صورتحال ہے وہ ایسی گمبھیر ہو چکی ہے کہ جو نون لیگ کے سپورٹرز تھے وہ بھی اب عمران خان کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ حالات چل رہے ہیں، لیکن الیکشنز پر اب بھی سوالیہ نشان ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ 30 نومبر کا یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 نومبر کو اگر ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ کیمپین آلموسٹ شروع ہو چکی ہے۔ کیمپین کس چیز کی؟ نواز شریف کے ویلکم کرنے کی۔ شہباز شریف صاحب متحرک ہیں، ایک ہی دن میں انہوں نے لاہور کے کئی علاقوں کا دورہ کیا، کارنر میٹنگز، کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا، لوگوں کو وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر حمزہ شہباز انہوں نے بھی جو ہے وہ دورے کیے، وہ بھی لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مریم نواز نے جو ایک شاہدرہ میں جلسہ کیا تھا جو کہ ناکام ترین جلسہ تھا۔ یہ جو اب کنونشنز ہو رہی ہیں، جو کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، اب انہیں کارنر میٹنگز کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اتنے سے لوگ ہیں بس یہ آپ کے جلسے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کارنر میٹنگ ہے، اتنے لوگوں کو ہم نے انوائٹ ہی نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ کارنر میٹنگز جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، لوگوں کو کنونس کرنے کی، قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 21 اکتوبر کو استقبالیہ تقریب میں آپ نے آنا ہے۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب حالات اس جانب جا رہے ہیں کہ الیکشنز اگر نہ ہوئے تو ملک کی معیشت مزید بگڑے گی، ملک کی سیاسی صورتحال تو خرابی کا شکار ہے ہی، لیکن میاں نواز شریف کی مقبولیت بہت گرتی چلی جا رہی ہے اور عمران خان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔